الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ جو ایمانی صفات سے ہٹ کر قرآن حکیم میں شک اور شکوک پیدا کر دے، مذاق اڑائے، ان کا کیا انجام قیامت کے دن ہونے والا ہے، اور دنیا میں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور ایک قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ زخرف کی یہ 25ویں پارے کی آیت ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس کی زندگی گزر رہی ہو رحمان کے ذکر کے منافی خلاف، ذکر الرحمن سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، کلام الہی ہے، جو قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، زندگی کے ہر میدان میں قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ فرشتے رہا کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے، لیکن جو قرآن سے دور ہو، کتاب الہی سے دور ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات سے دور ہو، اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیطان صرف ایک ہی نہیں ہوتا، بہت سارے شیطان، چونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یسدون، واحد کا صیغہ آتا یسد، صد یسد، یہاں آتا یسدون، جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے شیاطین کو اللہ ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو ان کو صحیح راستے سے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے دنیا میں کوئی فائدہ تم کو نہیں ملے گا، آؤ دنیا کی طرف آؤ، دنیا کے عیش و آرام کی طرف آؤ۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان بہکا دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں، میرا راستہ بالکل صحیح ہے، اور دنیا کی نعمتیں میرے ساتھ شامل حال ہیں، میں تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں۔ شیطان ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم پکڑ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، شیطانی راہوں سے، کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ لیکن یہی شیطان کی راہوں پر چلنے والا، شرک کرنے والا، بدعات کرنے والا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو نعوذ باللہ مٹیا میل کرنے والا، قرآنی آیات بینات کا مذاق اڑانے والا کہے گا کاش کہ آج میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ قیامت کے دن کہے گا، کوئی بات اللہ نے چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔
اور ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس، لوگو، ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی جنت کا راستہ بیان کر دیا، بھلائی کا راستہ بیان کر دیا گیا، خیر کا راستہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جنت تک جانے کے لیے کون سا راستہ ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئا، کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ دیکھو یہ فلاں راستہ، یہ فلاں گھاٹی، یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن حکیم سے اعراض کرنے والے حقیقت میں وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایسے لوگ قرآن حکیم کو پس پشت ڈالنے والے، قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو قبر میں شدید عذاب دیا جائے گا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ جب اللہ کے بندے دفن کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اٹھا کر بٹھاتے بھی ہیں اور اس کے بعد سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا دین کیا، اور تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ اگر حقیقت میں اہل ایمان صحیح جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ کی ذات، میرا دین دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اسی زمرے میں شمار فرمائے۔ لیکن جب اگر وہ قرآنی آیات بینات کے ساتھ مذاق اڑانے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اس کا کیا حشر ہوگا، آئیے سنیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کا انتقال ہوا تھا 93 یعنی 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ایک آخری صحابی ہیں جن کا انتقال 110 میں ہوا تھا۔ تو قرآن حکیم سے اعراض کرنے والے کو قبر میں شدید عذاب دیا جائے گا۔ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے سب ساتھی دفن کرنے والے جب پلٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پوچھتے ہیں، بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم بھی تیری جگہ تھی، جس کے بدلے میں تجھے جنت کی جگہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دونوں ٹھکانے اسے دکھائے جاتے ہیں، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔
یہ اہل ایمان کا جنازہ ہوگا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے آتے اور قرآن کا انکار کر کے آتے تو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم اللہ کی کتاب کو مانتے رہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہے، تمہاری یہ جگہ ہے۔ لیکن کافر اور منافق اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا، تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف۔ اسے کہا جائے گا تو نے نہ سمجھا ہے نہ پڑھا ہے، لا دریتا ولا تلیتا، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، جدھر لوگ چلتے رہے اسی طرف تم بھی چلتے رہے، قبروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، چادریں چڑھاتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے، تم بھی ان کے پیچھے چلتے رہے، پلٹ کر نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، لا دریت، تم نے کچھ نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، ولا تلیتا، اور نہ تم نے پڑھا ہے، قرآن اور حدیث میں تم نے تلاش کیا ہے، ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، کتنا سخت عذاب دیا جائے گا، یا عذاب دیا جاتا ہے قبر میں، اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، دونوں کانوں کے درمیان، اب بری طرح چیختا ہے، جس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ یہ حدیث ایسی ویسی نہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو برزخ میں یعنی قبر میں عذاب دیا جائے گا، لیکن آخرت کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید سے منہ پھیرنے والا اپنی قبروں سے اس حال سے اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے اور دہشت سے پتھرائی ہوئی ہوں گی، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کہیں گے قالوا یا ویلنا ھذا من بعثنا من مرقدنا ھذا، جب سور میں پھونکا جائے گا، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے ہمارے خواب گاہوں سے یعنی قبروں سے کس نے اٹھایا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی دن ہے، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جنت اور جہنم میں داخلے کا دن، جس کا اللہ نے رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ ہم تم کو زندہ کریں گے، اور ہمارے انبیاء علیہم السلام نے بھی سچ کہا تھا، سچا وعدہ کیا تھا کہ اپنی اصلاح کر لو، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، منہ موڑنے سے مراد یا تو مانتا ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں رکھتا، یا قرآنی احکامات پر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا، فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قیامت کے دن سخت بار بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ گناہ کا جو وبال ہے جہنم، اس میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، قیامت کے روز
ان کے لیے بوجھ اٹھانا بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے ان کو بہت بھاری پڑے گا۔ پھر فرمایا یوم ينفخ فی الصور، یہاں بھی آتا ہے یوم، یعنی یوم سے پہلے اذکر فعل محذوف، اذکر یعنی یاد کر، جبکہ سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور قیامت کے دن ہم ان کو گھیر کر لائیں گے، ان کی آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ دنیا کے اندر بھی کوئی ایسا منظر جب سامنے آتا ہے پریشانی کا تو آدمی کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ تو قیامت کا دن ہوگا، سامنے جہنم کی تیز ترار آگ ہوگی، قرآن مجید کے اعراض کرنے والا قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ پھر ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو آدمی اس دنیا میں قرآن سے اندھا بن کر رہے گا، قرآن کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کیا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب، قرآن اللہ کی رحمت، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے، برکت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن جو اس دنیا میں قرآن سے اندھا بن کر کے رہا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کیا، قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن سے تعلق نہیں رکھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، حقیقت میں وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، آخرت میں بھی اس کو راستہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ استشفاء بالقرآن، قرآن کے ساتھ شفا حاصل کرنا، روحانی، ایمانی اور اس کے ساتھ جسمانی دوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔